نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز من قائل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. تمام تر حمد و ثنا اور تعریف و ستائش، شکر و سپاس اور تشکر و امتنان کے کلمات، جذبات اور مراسم و اعمال مستحق، مخصوص، لائق اور سزاوار ہیں اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے. فلہ الحمد کلہ ولہ الشکر کلہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا کما یحب ویرضی. افضل ترین صلوات اور ازکیٰ ترین تحیات و تسلیمات اور افضل ترین صلوات اور برکات سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب پر اور جو آپ کے طریقے پر چلنے والے، آپ کی سنت سے تمسک کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر زندگی گزارنے والے ہیں، ان پر اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے اوپر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، حاضرین کرام، یہ دن جو بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، یہ ذی الحجہ کے دن ہیں. اس سے پہلے شوال اور ذوالقعدہ، یہ 2 مہینے بھی حج کے مہینے تھے، اور ان میں ذی القعدہ اور ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. ان کو اللہ رب العزت نے سال کے 4 مہینوں کو جس دن سے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں محترم قرار دیا. تو ہم حرمت والے مہینوں کے اندر
اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے شب و روز بسر کر رہے ہیں۔ ان مہینوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ڈگر کو زیادہ محتاط بنا لیں، اور ان دنوں میں جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان کی حرمت، ان کا تقدس اور ان کی اللہ کے ہاں شرف و فضیلت کا ہمیں پاس لحاظ کرنا چاہیے، اور وہ یہی ہے۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ ڈھایا کرو، اپنی جانوں پہ ان مہینوں میں ظلم نہ ڈھایا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو انسان جو بھی شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کا بگاڑتا کچھ نہیں ہے، وہ زیادتی کرتا ہے اپنے ہم جنس بنی نوع انسان پر، یا اپنی ارد و گرد کی گرد و پیش کی کائنات پر زیادتی کرتا ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی اس کی زیادتی ہوتی ہے کہ اس نے اس کا غلط استعمال کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، اس کا حق مارا، اس پر ظلم ڈھایا، اور اس سارے کام کا اصل نقصان وہ اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے۔ کسی پر زیادتی کرے گا، کل اللہ رب العزت نے حساب لینا ہے۔ اس کائنات کی چیزوں کو غلط استعمال کرے گا، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی قوتیں، اور یہ جو کچھ اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے ہم سب اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو اگر اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف، اس کے احکام اور اس کی شریعت کے خلاف استعمال کریں گے تو ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور کل اس کے لیے جواب دہ ہوں گے کہ تجھے جو میں نے نعمت دی تھی تو نے اس کا غلط استعمال کیوں کیا۔ اور یہ سارا ظلم انسان کا اپنی جان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان دنوں میں، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو، اور بالخصوص یہ ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، یہ تو ایسے دن ہیں کہ ان دنوں کے اندر لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ بندگی کے عہد کی تجدید کے لیے اور اس کو نئے سرے سے استوار اور مضبوط کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے سفر کر کے حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو گئے ہوئے ہیں ان کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی حج اور حج مبرور اور مقبول عمرے کی بار بار سعادت سے سرفراز اور بہرہ مند فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ ذی القعدہ کا جو مہینہ گزرا ہے اور ذی الحجہ کے جو دن گزر رہے ہیں، یہ 40 دن وہ ہیں، پورا ذی القعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے، جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ پہلے 30 دن اور پھر 10 دن اور ملا کے پوری 40 دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کی، اعتکاف کیا، اور اللہ رب العزت کی ہم کلامی اور اللہ کی ملاقات سے مشرف ہوئے۔ یہ بڑے عظیم دن ہیں، یہ اللہ کے قریب ہونے کے دن ہیں، یہ اللہ رب العزت سے اپنی عبودیت اور اپنی اسلامیت اور اپنی حنیفیت کے شعائر کو، احساس کو اور یقین کو اور عقیدے کو مضبوط اور استوار کرنے کے دن ہیں۔ لیکن ہماری غفلت اور ہماری بے حسی، ہماری لاپرواہی اور ہماری بے رخی ایسی ہے کہ دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ رمضان بھی آیا گزر گیا، حج کے مہینے بھی آئے گزر گئے، حرمت والے مہینے بھی آئے گزر گئے، ہماری ڈگر اور ہماری چال وہی رہتی ہے۔ بے حسی والی چال اور غفلت والی روش، اس میں فرق نہیں آتا، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ نہیں میرے بھائیوں، ہوش میں آ جاؤ، غفلت کی روش چھوڑ دو، ہوش مند ہو جاؤ اور فکر کرو
جو اصل ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور اس کی فرما برداری اور اس کی وفاداری اور شکر گزاری کے اندر زندگی بسر کرنا، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اس مقصد میں ہم کہاں تک پورے اترتے ہیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے اور اپنا جائزہ لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، بندگی کتنی ہے اللہ کی اور کتنی بندگی ہے شیطان کی۔ بندگی کیا ہوتی ہے؟ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، پیچھے چلنا، اس کے سامنے جھک جانا۔ اللہ اکبر۔ اکثر دنیا کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی سے منہ موڑتے ہیں اور کبھی اپنے نفس کی بندگی کرتے ہیں اور کبھی اپنے دشمن شیطان کی بندگی کرتے ہیں۔ اور شیطان کی بندگی یہ کوئی میرا ایسا فتویٰ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کٹھ ملا کیا بات کر رہا ہے کہ شیطان کی بندگی کرتے ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، آدم کے بیٹو میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اللہ فرماتے ہیں میری بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم میں سے بہت ساروں کو بھٹکا کر، راہ سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہاری عقل کام نہیں کرتی، کہاں کھو جاتی ہے تمہاری عقل؟ اللہ فرما رہا ہے سورہ یاسین 23واں پارہ، جا کے پڑھیں اس آیت کو اور جھنجھوڑیں اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ، ہر ذرے کا خالق وہ، اور ہر جگہ اس کی قدرت اور اس کی رحمت کار فرما، اور پھر جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، یہ اللہ کے بندے جن کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں ارزاں فرمائی ہیں اور مسخر فرمائی ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی بندگی کرے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ اندھیر ہو رہا ہے یہاں، یہ ظلم ہو رہا ہے یہاں، اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو۔ اور دوسری بندگی، اللہ اکبر، اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ کہا ہے فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، بہت بلندی والا ہے وہ سچا بادشاہ۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، اور وہ عرش کریم کا مالک ہے، عرش کریم والا ہے۔ عرش جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، یہ کائنات بڑی عظیم ہے، بہت بڑی ہے۔ زمین سورج کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، سورج اور اس کی جو گلیکسی ہے جس کا ایک حصہ سورج ہے، یہ دوسری گلیکسیز کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ان کی حیثیت آسمان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اور پہلے آسمان کی اوپر والے آسمان کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس سے اوپر اللہ رب العزت ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ العلی العظیم، اس کی بلندی کا اور اس کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، سبحانہ و تعالی۔ وہ اللہ رب العرش الکریم، وہ رب عرش کریم ہے، عظیم اور کریم عرش کا پروردگار اور اس کا مالک، اور اس سے اوپر اللہ رب العزت جلوہ افروز ہے اور ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے۔ یدبر الامر بیدہ ملکوت کل شیء، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی باغ ڈور ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات کی تار وہاں سے ہلتی ہے، وہاں سے عزت ملتا ہے، کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، براہ راست اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انسان اس اللہ کو بھول کر اپنے آپ کو
کہے کہ میں نے منمانی کرنی ہے، میں نے جی چاہی کرنی ہے، میں نے من مرضی کرنی ہے، من مرضیاں، جی چاہیاں اور خود سریاں، جو میرے جی میں آئے میں کروں گا۔ اور خاص طور پر آج کا یہ دور، یہ 21ویں صدی اور یہ روشن فکری کا، روشن خیالی کا دور، جس میں لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی فکر روشن ہو گئی اور انسان روشن خیال ہو گیا، اور انسان کے اندر اللہ اکبر اپنی ذات کا شعور آ گیا کہ میں آزاد ہوں اور میں خود مختار ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ ہیومنزم، انسانیت، انسان آزاد ہے، انسان خود مختار ہے، جو چاہے کرے، جو اس کے جی میں آئے، اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ آئیڈیالوجی، یہ نظریہ، یہ فکر پھیلائی جا رہی ہے اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، اور ان اداروں کی طرف سے جو اس وقت پوری دنیا کو اپنے پیچھے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور اس کا اثر کہیں تھوڑا کہیں بہتا ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے، اور یہ شعور اور یہ روش دن بدن بڑھ رہی ہے کہ من مرضی کرنی ہے، جی چاہی کرنی ہے۔ دنیا میں انسان آیا ہوا ہے موج مستی کے لیے، اور چند دن عیش و عشرت کے لیے۔ موج مستی کرو، عیش و عشرت میں زندگی گزارو، کھاؤ کماؤ ہنڈاؤ، زندگی گزارو، اور پھر اس کے بعد بس دیکھی جائے گی جو کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی لوگ ڈراتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ رویہ اور یہ روش اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، کیا آپ نے دیکھا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا، خواہش پرست ہے، خواہش کی پوجا کرتا ہے، نفس پرستی کرتا ہے، اپنے جی کی مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں کہاں من مانیاں اور جی چاہیاں کرتے ہیں اور اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عافان اللہ وعاذنا اللہ من ذالک۔ اللہ ہمیں اس سے عافیت میں رکھے اور ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ دن ایسے ہیں، یہ ہمیں جھنجھوڑنے والے ہیں، اور پھر ان دنوں کے اندر اللہ اکبر، وہ اسوہ ابراہیمی، وہ ملت ابراہیمی، امام الحنفاء، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ان کی ملت اور ان کے طریقے کو ہمارے لیے راہ عمل بنایا ہے کہ تمہاری زندگی کا راستہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کا طریقہ، ان کی راہ، ان کی روش اور ان کا طرز زندگی، یہ تمہارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کروایا اور فرمایا، قل، اے میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ کر اعلان کر دیں، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم دکھا دیا ہے، اور اللہ نے دکھا دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہیں، اس پہ قائم ہیں، آپ کے قدم اس پہ ہیں اور آپ اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے نبی، انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے فرستادہ ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ کا ہر قدم صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ اعلان کر کے کیا کہا؟ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اللہ نے مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور مجھے صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیا ہے اور چلا دیا ہے اور لگا دیا ہے، اور میں بھی لوگوں کو اسی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ اسی صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں جس پہ آپ کو اللہ نے کھڑا کیا ہے، لگایا ہے، چلایا ہے۔ آپ بھی لوگوں کو اسی راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اس پہ چلا دے، اور اس پہ قائم اور اس کے اوپر ہمیشہ استقامت نصیب فرما، اس پہ قائم رہیں، اس پہ مستقیم رہیں، دائیں بائیں نہ جائیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں تو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔
اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیما، یہ صراط مستقیم سچا اور سیدھا دین ہے۔ قیم اور قیم یہ دونوں الفاظ قریب قریب ہیں۔ قیم کا معنی ہوتا ہے بالکل سیدھا، اور قیم کا معنی ہوتا ہے مضبوط، مستحکم اور سیدھا۔ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ راستہ ہے ابراہیم حنیف علیہ السلام کا، جو اللہ کے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر تھے، اور وہ ملت ابراہیمی کے مؤسس تھے اور نبیوں کی دعوت کے مجدد تھے۔ جو نبی، سارے نبی ایک دعوت لے کے آئے، اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی فرما برداری کی دعوت، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی شکر گزاری اور اس کی وفاداری کی دعوت لے کے سارے نبی آئے۔ لیکن اس دعوت کو پھر ایسے رنگ میں پیش کیا، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، ابراہیم خلیل اللہ نے، کہ اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان کے طریقے اور ان کی ملت کو اللہ رب العزت نے راہ عمل بنا دیا۔ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ دین قیم، وہ دین قیم کیا ہے؟ وہ دین قیم ہے ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، جو حنیف تھے، جو یکسو تھے، جن کی زندگی کا رخ ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف تھا، سوچوں کا رخ، عملوں کا رخ اور اعمال کی غرض صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا تھی۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرتے تھے، اور باقی سب سے ابراہیم علیہ السلام نے لا تعلقی اختیار کر لی تھی کہ میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے۔ ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، حنیفہ یکسو تھے، یک رخ تھے، ایک ہی سمت میں ان کی پوری زندگی کی روش تھی، چلنا تھا، ان کی زندگی کا گزران تھا، ان کی زندگی کی پیش رفت تھی ایک ہی سمت میں، اور وہ کیا؟ اللہ کی طرف، ہر قدم اللہ کی طرف، ہر لمحہ اللہ کے لیے، ہر حرکت اللہ کے لیے اور ہر سکون اللہ کے لیے۔ اگر چھوڑا ہے تو اللہ کے لیے، اگر کیا اور دیا ہے تو اللہ کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی، ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں تھا، شرک کا کوئی ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں تھا، خالص اللہ کی بندگی اور اللہ کی توحید، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا شعار ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا محور و مرکز ہے۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی احدیت، اللہ کی سمدانیت، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اور وہ صمد ہے، کہ سارے اسی سے مانگنے والے ہیں اور وہ سب کو دینے والا ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے اور سب اس سے کمتر ہیں، اس کے سامنے ہیچ ہیں، نیچ ہیں، اور وہی اعلیٰ ہے، وہی اسی کے لیے سیادت ہے، اسی کے لیے برتری اور اسی کے لیے علو ہے، قدر میں بھی علو ہے، مقام میں بھی علو ہے، اور ہر چیز میں وہ سب سے العلی، اللہ اکبر، المتعالی، بلندیوں والا ہے، اور باقی سب اس کے سامنے فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ سب اس کے سامنے سرب سجود رہنے والے، اور بندگی اور نیاز مندی کے ساتھ اس کے سامنے جبہہ سائی کرنے والے، اس کے سامنے ماتھا رکھنے والے، اس کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اس کائنات کے اندر بڑائی سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں، لہ الکبریاء، اسی کے لیے بڑائی ہے، اسی کے لیے عظمت ہے، اسی کے لیے تکبر ہے، اسی کے لیے بڑا بن کے رہنا ہے، باقی سب چھوٹے بن کے رہے، نیچے ہو کے رہے، دب کے رہے اس کے سامنے، جھک کے رہے اس کے سامنے، سجدہ ریز ہو کے رہے اس کے سامنے، اور صرف ایک وہی غنی ہے، ان اللہ هو الغنی، هو الغنی، وہی غنی ہے، سب سے بے نیاز، اور باقی سب فقیر ہیں، سب بھکاری ہیں، سب مانگت ہیں، سب سوالی ہیں، سب مانگنے والے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اس سے مانگ رہے ہیں سب جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ سب کو دیکھا، اور وہ سب کو دیکھا۔
یہ اللہ کی توحید. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج ہم مسلمان، اللہ اکبر، ملت ابراہیمی کے پیروکار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان کے دین سے محبت رکھنے والے، لیکن نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن سے توحید کی بنیاد ڈہ جاتی ہے، بنیاد توحید کی ختم ہو جاتی ہے، اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. آج ذرا گھوم کے تو دیکھیں، اپنے ماحول کا جائزہ لے کے تو دیکھیں. یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان سے ہر روز اللہ کی توحید کی صدا بلند ہوتی ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کی توحید کی صدا ہے. یہ اللہ کی توحید کی صدا بلند کرنے والے بھی اللہ اکبر. ان قبر مسجدوں کے ساتھ قبریں بنائی ہوئی ہیں، اور ان قبروں کے اوپر جا کے سجدے بھی ہوتے ہیں، طواف بھی ہوتے ہیں، چڑھاوے بھی ہوتے ہیں، قربانیاں بھی ہوتی ہیں. کہاں گئی توحید؟ یہ توحید ملت ابراہیمی کی اساس اور بنیاد ہے. اس توحید کے اوپر کھڑا ہونا یہ ملت ابراہیمی کا پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا قدم ہے. اور پھر جیسے جیسے چڑھتے جاؤ، ملت ابراہیمی میں آگے بڑھتے جاؤ، یہ توحید خالص سے خالص تر ہوتی جاتی ہے، اور پھر خالص ترین ہوتی ہے کہ زندگی میں اللہ کے سوا کوئی رہ ہی نہیں جاتا، سب کی نفی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک نہیں تھے، نہ مشرک تھے. اللہ اکبر. اپنے گھر میں دیکھا شرک کا ماحول ہے، باپ پروہت ہی نہیں، ایک بت خانے کا مجاور، اور اس کا پروہت ہی نہیں بلکہ وہ بت گری کرتا ہے، بت گری کرتا ہے اور بت بنا کے بیچتا ہے. اس کے گھر میں جنم لیتے ہیں، اور اپنے والد سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے با، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہ تو نے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبود، گھڑے ہوئے، تراشے ہوئے، اور جن کو تو خود بناتا ہے، اور پھر انہی کے سامنے ڈنڈوت بجا لانے لگتا ہے، ڈنڈوت کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تعظیماً کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ ریز بھی ہو جاتا ہے. انی اراک وقومک فی ضلال مبین. بڑی بھول میں پڑے ہوئے ابا، آپ بھی اور آپ کی قوم بھی. ابا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کیا؟ یہ جس راستے پہ آپ کو لگایا ہے یہ شیطان نے لگایا ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، آپ یہ کام کر کے شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کا حکم نہیں مانا تھا تکبر کی وجہ سے، اور راندہ بارگاہ ٹھہرا تھا. آپ اسی کے راستے پہ چل رہے ہیں. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اللہ اکبر. لیکن باپ بگڑ گیا ہے، تو مجھے توحید کی دعوت دیتا ہے؟ اہجرنی ملیہ، نکل جاؤ میرے پاس سے، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا. لارجمنک، میں تمہیں، تو یہ دعوت دیتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں؟ لارجمنک، میں پتھروں سے تجھے کچل کے رکھ دوں گا. پرواہ نہیں کی، پرواہ نہیں کی. ابے کو چھوڑ دیا، ابے کو چھوڑ دیا، اور قوم بھی ساری اسی کام میں لگی ہوئی ہے. اور ان کو بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، ایفکن آلیۃ دون اللہ تریدون، یہ جھوٹے خدا تم نے اللہ کے سوا بنائے ہوئے ہیں. فإنہم عدو لی الا رب العالمین، میرا اعلان ہے کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے اللہ رب العالمین. فإنہم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی، میرا پروردگار، میرا معبود، میرا زندگی کا مطلوب و مقصود اور میرا محبوب، میرا رب اور میرا الہ رب العالمین ہے. الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا. کون ہے جس نے اس کائنات میں ایک ذرہ بھی بنایا؟ جو کچھ انسان بناتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر ان کو ترکیب دے کے ان کے اندر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر انسان کو ایک نئی شکل بنا لیتا ہے. لیکن مادے کی تخلیق کرنے والا اللہ رب العزت ہے. پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے،
یہ ساری چیزیں اللہ پیدا کرنے والا ہے، اور انسان ان چیزوں کو جوڑ کر نئی سے نئی شکل بنا لیتا ہے، لیکن ان چیزوں کا اصل موجد اور ان کو وجود بخشنے والا وہ اللہ رب العزت ہے۔ الذی خلقنی، اور اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مکے کے مشرک تو یہ مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اور کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، لیکن آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ اس بھول میں ہے کہ اللہ کے سوا بھی ایسے ہیں جنہوں نے بہت کچھ بنایا ہوا ہے، اور روزی دینے والے بھی اللہ کے سوا بہت ہیں۔ کسی کو کوئی یہ کہتا ہے یہ فلاں کی نگری ہے، اور کوئی کہتا ہے یہ فلاں کی نگری ہے، اور وہ فلاں کی نگری ہے، اور وہ فلاں کی نگری ہے۔ نگریاں بانٹی ہوئی ہیں میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ ملت ابراہیمی، جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ نے ہمیں اور اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے، اپنے نبی کو بھی کہا کہ واتبع ملت ابراہیم، میرے پیارے پیغمبر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے قل صدق اللہ، کہو اللہ سچا ہے، اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم سب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، شاید آپ لوگوں کو بھی بہت ساروں کو یاد ہوگی، نہیں یاد تو یاد کر لیں، ہر روز صبح شام اللہ کے ساتھ یہ دعا پڑھ کے اس بندگی کے عہد کو استوار کیا کریں، اور اس کو رینیو کیا کریں، اس کو تازہ کیا کریں۔ اصبحنا علی فطرت الاسلام وامسینا علی فطرت الاسلام، ہم صبح کرتے ہیں اسلام کے طریقے کے اوپر، علی فطرت الاسلام، اسلامی فطرت کے اوپر۔ ہماری فطرت کیا ہے؟ فرما برداری، یعنی فرما برداری کی فطرت پہ صبح کرتے ہیں، میں فرما بردار بن کے رہوں گا۔ نافرمانی کی فطرت پہ نہیں، فرما برداری کی فطرت پہ صبح کرتے ہیں۔ اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص، اور صبح کرتے ہیں اس کلمہ اخلاص کے اوپر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمۃ الاخلاص ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ نماز کے بعد پڑھتے ہو نا، ہوش سے، سمجھ کے، فکر سے، شعور سے، آگاہی سے پڑھا کرو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ صرف الفاظ زبان سے پھسل کے ہوا میں تعبیر ہو جائے نہیں، یہ الفاظ انسان ادا کرے تو انسان کا رواں رواں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو، انسان کا رواں رواں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور یہ انسان کی پورے جسم کی آواز ہو، اور پھر اس کی زندگی کا عمل جو ہے وہ اس کی تصدیق ہو۔ یہ کلمۃ الاخلاص ہے جس کے اوپر ہم صبح کرتے ہیں۔ اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، جو دین اللہ نے قرآن و سنت اور کتاب و حکمت کی صورت میں نازل کیا، جس کو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے مکمل کر دیا۔ اس میں سے کسی چیز کو کم بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں کسی چیز کا اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یقین جانو، دین ہے تو زندگی کی ساری نعمتیں نعمت ہیں، اور اگر دین نہیں ہے تو ساری زندگی عذاب ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اگر دین ہو تو ہر چیز نعمت بن جاتی ہے، اور اگر دین نہ ہو تو یہ ساری چیزیں عذاب بن جاتی ہیں۔ دنیا میں بھی عذاب بنتی ہیں، قبر میں بھی عذاب بنے گی، اور حشر میں تو پھر یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ایسا عذاب کا ذریعہ بنے گا کہ ہر چیز انسان کو ڈسے گی، اور ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے عذاب میں اضافے کا باعث بنے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، یہ ان کو جو مال و منال ملا ہوا ہے، یہ ان کو جو سوسائٹی سٹیٹس ملا ہوا ہے، اور ان کے خاندان اور ان کے اولاد اور ان کے قوم قبیلے کی بڑی زوراوری اور بڑی شان و شوکت، یہ آپ کو کسی خوش فہمی میں اور کسی غلط فہمی میں نہ ڈالے۔ لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ ان کو اس دنیا میں اس کے ذریعے عذاب دینا چاہتا ہے۔ نعمت
زندگی کا سارا کچھ نعمت بنتا ہے دین کے ساتھ. دین نعمت ہے, یہ ایسی نعمت ہے کہ ساری چیزوں کو نعمت بنا دیتی ہے. وگرنہ خدا کی قسم یہ جو کچھ لوگوں کو ملا ہوا نا دین کے بغیر, لوگ سمجھتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ فضل ربی نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دتکار ہے, پھٹکار ہے. اللہ ٹھکرا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو. لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم نولیہ ما تولی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ دنیا دے, اسلام کے ساتھ دولت دے, اسلام کے ساتھ دنیا کی نعمتیں دے. اسلام کے بغیر خدا کی قسم یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوگی. اللہ ان کو دیتا ہے جن کو اللہ رب العزت دھتکار دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نواز. اللہم اجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. اللہ ہمیں بھی مسلمان بنا لے اور ہماری اولادوں کو بھی مسلمان بنا لے. اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان والی زندگی عطا فرما کہ ہمارا ایمان ہر وقت متحرک اور فعال ہو, جو ہمارے اللہ اکبر اعمال کو اس طرح زور ور بنا دے کہ پھر اخلاص کے ساتھ تیری فرما برداری کے اندر سرگرم ہو کے ہر وقت جتے رہیں اور تیری نافرمانیوں سے ہر وقت بچتے رہیں. ایسا ایمان جو انسان کو نیکی کے کاموں میں تیز کر دے, نیکی کے کاموں میں سرگرم کر دے, نیکی کے کاموں میں اسے پوری طرح فعال بنا دے اور برائیوں سے اس کو بچانے والا اور روکنے والا بن جائے. وہ ایمان اصل وہ ایمان. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. فرمایا جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان سویا ہوا ہوتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے. لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے. اس لیے ایمان وہی ہے جو برائی سے بچائے اور نیکی پہ لگائے. اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے. تو اللہ کلمت الاخلاص والا دینی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر صبح بھی کرتے ہیں اور شام بھی کرتے ہیں. والا ملت ابینا ابراہیم, اور اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر صبح بھی کرتے ہیں اور شام بھی کرتے ہیں. اور ملت ابراہیمی میرے بھائیوں سب سے بڑی چیز حنیفیت ہے اور شرک نہیں کرنا. ایک اللہ کے بندے, ایک اللہ کے بندے, اللہ کی عبادت کرنے والے, اس کی اطاعت کرنے والے, اس کی غلامی میں زندگی بسر کرنے والے اور اسی کی رضا کو زندگی کا مطلوب و مقصود بنانے والے, اور سب سے زیادہ ڈرنے والے صرف اللہ سے. لا تخافوہم وخافونی, لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. لا تخشوا الناس واخشونی, کسی کو بڑا سمجھ کر اس کا ڈر نہ دل میں رکھو, ڈر رکھنا ہے دل میں تو اللہ کا رکھو, اللہ نے فرمایا. اور امیدیں بھی ساری اللہ کے ساتھ وابستہ کریں. امید صرف اور صرف اللہ رب العزت سے رکھیں, اس لیے کہ کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کچھ جو دے سکے. دینے والا اللہ رب العزت ہے. وہ دینا چاہے اللہ اکبر تو وہ ایسے دیتا ہے کہ من حیث لا یحتسب ویرزقہ من حیث لا یحتسب, وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں. اور اگر وہ روک لے اللہ اکبر حل من خالق غیر اللہ یرزقکم, تو پھر اللہ کے سوا کوئی ہے جو رزق کا دروازہ کھول دے؟ کیسے بند ہوتے ہیں رزق کے دروازے, ہمارے سامنے ہیں اور آپ کے بھی سامنے ہیں کہ اچھے بھلے کاروبار ہوتے ہیں ٹھپ ہو جاتے ہیں, اور بڑے دولت کی ریل پیل ہوتی ہے لیکن نیچے سے نیچے جاتے ہوئے کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے ہوتا ہے. جو بڑے نام تھے اللہ اکبر وہ جاتے ہیں کسی کے پاس, لوگ منہ چھپا کے ادھر نکل جاتے ہیں, کہیں کچھ مانگ نہ لے. ایسے وقت آتے ہیں انسانوں کے اوپر. اس لیے اللہ رب العزت سے انسان مانگے. ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی, اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا, اور خوف اور خشیت یہ بھی دل میں اللہ کی ہو, اور رجا اور امید یہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ وابستہ ہو. یہ ملت ابراہیمی ہے, یہ توحید ہے, اور اسلامیت فرما برداری یہ ملت ابراہیمی ہے. جو حکم اللہ اکبر فوراً تعمیر, جو حکم فوراً تعمیر, جو حکم فوراً تعمیر, یہ اسلامیت ہے. اور اس اسلامیت کا عروج اور اس کا کلائمیکس, سب سے اونچا مقام وہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا, جب باپ نے خواب دیکھا اور بیٹے سے ذکر کیا کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے, تو کیا چاہتا ہے, تیرا کیا خیال ہے. بیٹا بھی مسلم تھا,
باپ بھی مسلم تھا، باپ نے خواب دیکھا، تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے سے ذکر کیا، بیٹے نے گردن پیش کر دی، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میری گردن حاضر ہے، میں سی بھی نہیں کروں گا۔ اس عمل کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ فلما اسلما، فرمایا دونوں باپ اور بیٹا مسلمان بن گئے۔ یہ مسلمانی ہے، یہ جو قربانیاں آپ کرتے ہیں یہ اسی اس جذبہ اسلامیت کی اللہ اکبر آب یاری ہے، یہ اس جذبے کو پانی دینا ہے، یہ اس کا بیج لگانا ہے، اس کا پودا نصب کرنا ہے، اور اس جذبہ فرما برداری کو اپنے اندر راسخ اور موجزن کرنا ہے۔ ہماری قربانیاں تو صرف دکھاوا بن کے رہ گئی کہ کتنے کا لے کے آئے ہیں اونٹ، اور کتنے کا لے کے آئے ہیں بیل، اور کتنے کے بکرے لے کے آئے ہیں، اور کتنے کے دمبے لے کے آئے ہیں، اور اتنے جانور کاٹے گئے ہیں، اور اتنا ہو گیا ہے۔ ہائے اخلاص کہاں گیا اور مسلمانی کہاں گئی؟ قربانیاں کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، قربانیاں کرتے ہیں اور شریعت کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ قربانی، یہ اسلامیت کا کلائمیکس ہے۔ فلما اسلما، باپ اور بیٹا دونوں مسلم ہو گئے، یہ ہے مسلمانی۔ باپ کاٹنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، اور بیٹا کٹنے کے لیے اور قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور میری تو غفلت ہی نہیں جاتی، مجھ سے تو اتنی بھی اپنی خواہش کی قربانی نہیں دی جاتی۔ اللہ اکبر، ہر روز صبح اٹھ کے مجھے شیو کرنی ہوتی ہے۔ ابراہیمی سنت بھی ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اس کو بڑھاؤ، لیکن میں اسے بڑھانے کی بجائے ہر روز کلا کما کرتا ہوں۔ اور اللہ اکبر، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نواز بھی انتہا درجے کے تھے، اور مہربان بھی انتہا درجے کے تھے۔ لأواہ حلیم، لوگوں کے لیے ہر وقت ان کا دل دھڑکتا تھا، اور بردبار اتنے تھے کہ کسی نے کوئی تکلیف بھی پہنچا دی تو درگزر سے معاف کر دیتے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ان کی سیرت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے۔ اور خاص طور پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل، جب انہوں نے کہا تھا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم مما تعبدون من دون اللہ، سورہ ممتحنہ 28واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور ان کے ساتھی نمونہ ہیں۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہو کے اعلان کر دیا یہ جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو ہم ان سب سے لا تعلق اور بیزار، کسی کو نہیں مانتے۔ براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی لا تعلق ہیں اور تمہارے جھوٹے معبودوں سے بھی لا تعلق۔ ابدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہماری تمہاری دشمنی ہے، دوستی نہیں۔ ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہم دوستی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہماری دوستیاں، اللہ اکبر، کبھی ہم نے اپنی دوستی کا معیار اللہ رب العزت کی ذات کو بنایا؟ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، اللہ کے لیے جڑنا اور اللہ کے لیے کٹنا، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی، یہ اسلامیت ہے، یہ ملت ابراہیمی کا شعار ہے۔ آج یہ ملت ابراہیمی کے پیروکاروں کے اندر اس کے نشانات اور اس کے اعمال مدھم ہو گئے، بلکہ مٹ گئے، گم ہو گئے، مٹ گئے، گم ہو گئے۔ انہیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ملت ابراہیمی کو زندہ کرو اپنی زندگی کے اندر، آؤ ملت ابراہیمی کی طرف، توحید، حنیفیت، اسلامیت، قربانی، اللہ اکبر، اپنی خواہشات کی قربانی، اپنے مفادات کی قربانی، اپنی ذات کی قربانی۔ کئی دفعہ انسان اکڑ جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا، اور وہ اقبال نے کہا تھا اور سچ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ توحید،
حنیفیت اسلامیت اور ہجرت. ہجرت کیا؟ اللہ کے لیے چھوڑنا. باپ کو چھوڑ دیا، قوم کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اللہ کے لیے چھوڑنا کن چیزوں کو؟ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من حجر الخطایا والذنوب. مہاجر وہ ہوتا ہے جو گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دے، برائیاں چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے. یہ ہجرت، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا باب ہے اور روشن باب ہے. انہوں نے تو ہجرت کی، اپنے وطن سے نکلے، مصر سے ہوتے ہوئے صحرائے سینا کو عبور کر کے بیت المقدس اور فلسطین میں پہنچے. وہاں سے حکم ہوا اپنے اہلیہ محترمہ کو، حضرت ہاجر کو، اور اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل کو اللہ کے کہنے پر اس عرب کے لقودک صحرا بیابان کے اندر لا کے بٹھا دیا. اللہ کے حکم پر ہجرت کی، چھوڑ کے آ گئے. اور کوئی درخت بھی نہیں ہے، کوئی خیمہ بھی نہیں ہے، کوئی بندوبست بھی نہیں ہے کھانے پینے کا، تھوڑا بہت خوراک کا سامان اور پانی دے کے واپس چلے گئے. اللہ کے لیے ہجرت کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ہاجر الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جو زندگی میں ہجرت کرے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتی ہے. ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جانا آج پیسے کے لیے، دولت کے لیے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لوگ ہجرتیں کرتے ہیں اور ایسے ایسے کٹھن اور ایسے ایسے خطرناک اور ایسے ایسے موت کے سفر کرتے ہیں. اللہ اکبر. کو سمندروں کی نظر ہو جاتا ہے اور گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے، کوئی صحراؤں میں بھٹکتا ہوا مر جاتا ہے. کہ پیسے کے لیے ہجرت کرتے ہیں. ہجرت کرنی چاہیے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف. جو اللہ سے روکنے والی چیزیں ہیں، جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کی طرف آ جاؤ. تبتل الیہ تبتیلا. سب سے کٹ کے اس سے جڑ جا. اور ہجرت کرنی چاہیے رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بناؤ، اپنا مطاع اور متبوع بناؤ. ان کی پیروی کرو اور ان کے نقش قدم پہ چلو اور ان کی بات مانو، ان کی سنتوں کو اپناؤ. ان کے ساتھ اپنی نسبتیں، اپنی مودت، اپنی محبت، اپنی تعظیم اور اپنا احترام اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ کرو. کسی نے کسی امام کو بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی مرشد کو بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی لیڈر کو بنایا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، ان کی مانتے نہیں. میرے بھائیوں، ہجرت کرو اللہ کی طرف. آؤ اللہ کے بندے بن جاؤ. ہجرت کرو اللہ کے رسول کی طرف. اور ہجرت کرو ان گناہوں کی مجلسوں سے، ان برے دوستوں سے، ان بری محفلوں سے اور اس بری زندگی سے، اس موبائل کی صحبت سے جو گندگی پھیلانے والا ہے. ان سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف آ جاؤ، پرہیزگاری کی طرف آ جاؤ. یہ ہجرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کا عظیم باب ہے. اور قربانی یہ ابراہیمی ملت کا کلائمیکس ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے لیے قربانی دینے والے بنو. اور یہ قربانی شروع اپنی ذات سے ہوتی ہے، اپنے آرام سے ہوتی ہے. اپنا وقت اللہ کے لیے دو، اپنا آرام اللہ کے لیے چھوڑو، اپنا مال اللہ کے لیے دو، اپنی خواہشات اللہ کے لیے قربان کرو. اور قربانی دیتے ہو، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی قربانیاں قبول فرمائے. دیکھتے ہو جانور کو ٹٹول ٹٹول کے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں. اچھی بات ہے، جانور تو بے عیب ہونا چاہیے، لیکن مال بھی بے عیب ہونا چاہیے. مال حلال ہو اور کرنے والا بھی بے عیب ہونا چاہیے. سچا مومن ہو، مخلص مومن ہو، سچا مسلم ہو. اگر کھوٹا ہے، جھوٹا ہے، صرف اوپر اوپر سے اندر سے خالی ہے، تو پھر اللہ اکبر، کمزور جانور کی قربانی بھی نہیں قبول ہوتی اور کمزور ایمان والے کی قبول ہو جائے گی. ایمان کو بھی ٹھیک کرو، اس کو بھی بے عیب بناؤ، اسلام کو بھی بے عیب بناؤ. کامل ایمان، کامل سچا ایمان اور کامل اسلام. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی کو پہچانیں اور ملت ابراہیمی کے اوپر کھڑے ہو جائیں. اسی پہ اللہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے. اور ملت ابراہیمی کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اکٹھا فرما دے. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ. اس سے بہتر دین کس کا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر دیا. واتبع ملت ابراہیم حنیفا.
اور ابراہیم حنیف علیہ السلام کی ملت کا پیروکار بن گیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ جو ان کی ملت پہ چلنے والے ہیں یہ بھی خلت کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں اگر سچے ابراہیمی بن جائیں، سچے محمدی بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچے ابراہیمی اور سچے محمدی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔